नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन गस्सल मय्यतन फसतरहु सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब व मन कफ़नहु कसाहुल्लाहु मिनस्सुंदस। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने मैयत को गुस्ल देने का मसनून तरीका क्या है, इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि मैयत को गुस्ल देने का अजर क्या है। इस ताल्लुक़ से सिलसिलातुस सहीहा और मुअजमुल कबीर के अंदर एक रिवायत मौजूद है। सिलसिलातुस सहीहा में हदीस नंबर है 2353, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गस्सल मय्यतन फसतरहु सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब। जिसने मैयत को गुस्ल दिया और उसकी पर्दा पोशी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देंगे। वमन कफ़नहु कसाहुल्लाहु मिनस्सुंदस। जिसने मैयत को कफ़न दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत वाले दिन उसको जन्नत का सब्ज़ कलर का लिबास पहनाएंगे। इस ताल्लुक़ से एक और रिवायत भी मौजूद है, सुननुल कुबरा अल बहक़ी के अंदर हदीस नंबर है 6655, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन गस्सल मय्यतन फ़कतम अलैहि। जिसने मैयत को गुस्ल दिया और उसके ऐबों को छिपाया, गफ़रल्लाहु लहू अर्बईन मर्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको 40 बार मुआफ़ करना है, 40 बार बख्शना है। दोस्तों, इन दोनों अहादीस से मालूम हुआ कि मैयत को गुस्ल देना बहुत ही अजर का काम है। हमें गुस्ल देना और कफ़न देना ये सीखना चाहिए, ताकि हम इस अजर को पालें और इस अजर को हासिल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर सकें। दोस्तों, मैयत को गुस्ल और कफ़न देने के लिए ज़रूरी सामान पहले से ख़रीद के अपने पास रखिए, ताकि आपको गुस्ल देते वक्त और कफ़न देते वक्त बार बार बाज़ार का चक्कर ना लगाना पड़े। तो आइए कुछ सामान मैं आपके सामने शो करता हूँ जो हमें गुस्ल और कफ़न देते वक्त ज़रूरत पड़ने वाला है। देखते हैं उसमें क्या क्या सामान है, उसको आप भी देख लीजिए, ताकि आप जब कफ़न दे रहे हो या गुस्ल दे रहे हो तो आप ये सामान पहले से ही ख़रीद लें। उस सामान में सबसे पहले आपने 2 चादरें, ये अपने घर से आपको मिल जाएंगी, ये रखनी है, ये गुस्ल देते वक्त हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर इसके बाद मैयत को कफ़न देते वक्त जो 3 हम चादरें लगाते हैं मैयत के कफ़न में, तो वो 3 चादरें आपने ख़रीद के रख लेनी है। इस तरीके से 3 चादरें मिलेंगी, वो आपने ख़रीद के अपने पास रख लेनी है। फिर इसी तरह कैंची जो है एक आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपने मैयत को गुस्ल देते वक्त ये भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी सामान में से है। इसी तरीके से ये रुई ज़्यादा तादाद में आप अपने पास ले लीजिए, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत कम होती है। ये जितनी ज़्यादा हो सके आप इसको लेके अपने पास रख लें। इसी तरीके से 2 ग्लव्स ख़रीद लीजिए, या फिर इस तरह के 2 कपड़े आपको मिलेंगे, ये हाथों पे चढ़ाने के लिए मैयत को गुस्ल देते वक्त हमें ये ज़रूरत पड़ने वाले हैं। इसी तरीके से इसी तरह के 2 कपड़े और भी हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं, जो मैयत को गुस्ल और कफ़न देते वक्त हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं, वो भी आप अपने पास ख़रीद के रख लीजिए। गुस्ल देते वक्त हमें ये काफूर की और इतर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये काफूर देख लीजिए, इस तरह के भी मिलते हैं और ये सफ़ेद कलर में मिलते हैं, कुछ इस तरह गोल गोल से छोटे छोटे बने हुए होते हैं इसके दाने, तो वो भी मिलते हैं। और इस तरह एक पैकेट में भी होते हैं। ये जिस तरह भी आपको काफूर मिले, काफूर की एक निशानी है, वो कुछ अजीब सी भी चीज़ें दे देते हैं जो ख़ासकर चूहे वगैरह मारने के लिए घरों में वो इस्तेमाल होती हैं, तो वो नहीं लेने आपने। काफूर जो असली काफूर होना चाहिए, ये आपकी इसकी निशानी क्या है कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये उसमें मिक्स नहीं होने वाला, ये उसके ऊपर तैरता रहेगा। तो ये काफूर, ये इत्र आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास बेरी के पत्ते नहीं है तो आप ये साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साबुन जो है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी गुस्ल देते वक्त आप को ज़रूरत इसकी भी पड़ सकती है। इसी तरीके से हमें रोज़ वाटर मिलता है, रोज़ वाटर का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुरमा मिलता है, वो सुरमे का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रोज़ वाटर की हमारे पास बोतल मौजूद है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। सुरमा मिलता है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। इसी तरीके से सुई धागा मिलता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैयत के कफ़न की चादरें छोटी पड़ जाएँ तो उसे मशीन के बीच में डाल के सिलाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है इससे कि हम मैयत के कफ़न की चादरों को सुई धागे से सिलाई करें। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको अभी बतलाई, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो रिक्वायरमेंट है हमारी, यानी कि दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैयत को गुस्ल देते वक्त अगर आप किसी और तरीके से दे रहे हैं, जैसे मैंने 2 चादरें बतलाई, आप 1 चादर से अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप 1 चादर से भी गुस्ल दे सकते हैं। कुछ चीज़ें शरीयत की रिक्वायरमेंट, जैसे कि सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1206, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन। मैयत को गुस्ल दीजिए पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया।
اور کافور کے تعلق سے بھی اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن کافور، کافور کو آپ نے آخری غسل میں شامل کرنا ہے۔ تو کس طرح شامل کرنا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے۔ آپ یہ سارا کا سارا سامان پہلے سے خرید کے اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ غسل دیتے وقت آپ کو بار بار بازار کا چکر نہ لگانا پڑے۔ دوستو آئیے آپ جانتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والا کون ہو۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، نمبر 3 وہ اپنا رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ انعام سورۃ نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ کفن دینے والے ہوں یا غسل دینے والے ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون تھے؟ اس تعلق سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا جان ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ فضل بن عباس اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی غسل دیا۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے غسل دینے کے لیے ہم نے میت کے کپڑے اتارنے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ، یہ میرے پاس ہی پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم نے یہاں پہ لٹایا ہوا ہے ان کی اجازت کے ساتھ تاکہ ہم آپ کو یہ سکھا سکیں کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان کے اوپر ایک چادر رکھ دینی ہے۔ اس چادر کو اس طریقے سے ان کے اوپر رکھنا ہے کہ ان کا جو جسم ہے وہ سارا کا سارا کور ہو جانا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے کر کے ہم نے ان کے اوپر دے دی ہے یہ چادر۔ دوستو میت کے اوپر چادر دینے کے بعد آپ نے اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ میت کے جسم کو آپ نے نہیں دیکھنا، یعنی کہ میت کے شرمگاہ کو جو کور کرنے والی جگہ ہیں ان کو آپ نے کور کرنا، ان کو دیکھنا نہیں، کیونکہ جتنا بھی اجر بتلایا گیا اس میں لفظ آتے ہیں فَسَتَرَهُ فَكَتَمَ عَلَيْهِ، یعنی کہ چھپا کے رکھنا ہے، آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، زیر ناف بال یا بغلوں کے نیچے والے بال آپ نے نہیں شیو کرنے، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، اکثر لوگ یہ کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ میت کے کپڑے اتارنے، جو سلائڈ کر کے کپڑے اترتے ہیں ان کو سلائڈ کر کے اتارنا ہے، جو سلائڈ کر کے نہیں اتریں گے اسے ہم نے سیزر کے ساتھ ہم نے ان کپڑوں کو اتار دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ میت کو اس طریقے سے ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کے پیٹ پہ پش کرنا ہے، اس طریقے سے جو پخانہ وغیرہ ہوگا وہ خارج ہو جائے گا۔ ہم نے میت کو اس طریقے سے پخانہ وغیرہ خارج کر کے ہم نے میت کو لٹا دینا ہے۔ اور جو کپڑے میں نے آپ کو بتلایا تھا، ایک کپڑا لینا ہے، 2 کپڑے رف کپڑے ہم نے منگوائے تھے، ایک کپڑا آپ نے لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے میت کا پخانہ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے صاف کرنا ہے۔ میت کا پخانہ صاف کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس رف کپڑے کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے پاس بیری کے پتے موجود ہیں تو گرم پانی کر کے نا اس میں بیری کے پتے ڈال دینے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ آپ نے غسل دینا۔ اگر بیری کے پتے موجود نہیں تو پھر آپ نے صابن کے ساتھ غسل دینا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ غسل کتنی مرتبہ دینا ہے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1175۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، اسے آپ نے 3 مرتبہ غسل دینا ہے یا 5 مرتبہ غسل دینا ہے یا پھر اس سے زیادہ۔ دوستو یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ میت کو غسل دیں تو طاق عدد میں غسل دینا، یعنی کہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 9 بار، جتنی مرتبہ ضرورت ہو اتنی مرتبہ غسل دیں۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ طاق عدد میں آپ نے غسل دینا ہے۔ دوستو میت کو غسل دینا کہاں سے شروع کرنا ہے، اس تعلق سے صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1177۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، میت کو غسل دینا دائیں طرف سے شروع کرنا آپ نے اور وضو والی جگہ سے شروع کرنا آپ نے میت کو غسل دینا۔ سب سے پہلے ہم کیا دھوتے ہیں، وضو کرتے وقت ہم ہاتھ دھوتے ہیں، دائنا ہاتھ اپنے میت کو دھونا ہے، پھر بائنا ہاتھ دھونا ہے، پھر اسی طریقے سے ہم نے میت کے کلی کروانی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ وہ کس طریقے سے ڈالیں گے، روئی کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو منہ میں اور ناک میں ہم ماریں گے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد میت کا ہم چہرہ دلائیں گے، پورا کا پورا چہرہ، پھر اس کے بعد میت کا دائیں بازو دلائیں گے، پھر
پھر اس کے بعد بایاں بازو، پھر سر کا مسح کروائیں گے، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں. اس طریقے سے وضو کروانے کے بعد آپ نے سر کو دھلانا ہے، سر کے اوپر آپ نے صابن لگانا ہے، صابن لگا لیجئے یا بیری کے پتوں کا پانی ڈالنا وہ ڈال دیجئے. دائیں سائڈ سے پورا کا پورا ایک مرتبہ دھونا ہے وضو کروانے کے بعد، پھر بائیں سائڈ سے. یہ آپ کا ایک غسل ہو گیا. پھر اسی طریقے سے آپ نے سر دھونا ہے، دایاں سائڈ دھونا ہے، پھر بایاں سائڈ. یہ آپ کا دوسرا غسل. اور تیسرا غسل کرواتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کافور کو شامل کرنا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میت کے اوپر کافور ڈالنا ہے، میت کے اوپر نہیں ڈالنا، بلکہ حدیث میں آتا ہے. مجھے جو زیادہ بہتر اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا اور اکثر علماء کی رائے بھی یہی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، آخری غسل میں آپ نے کافور ڈالنا ہے. یعنی کہ وہ پانی جو آپ کے پاس پڑا ہوا اس میں کافور کو آپ ڈالیے اور وہ پانی اٹھا کے میت کے اوپر ڈال دیجئے آخری غسل میں. تو میت کا غسل کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوستو اگر میت عورت ہے اور آپ اسے غسل دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسے غسل دیتے وقت اس کو کنگھی بھی کرنی ہے. اس تعلق سے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوء، اس کو آپ نے کنگھی بھی کرنی ہے اور 3 چوٹیاں بھی بنانی ہیں. اور وہ 3 چوٹیاں کہاں پہ ڈالنی ہیں؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ آگے کی طرف ڈالنی ہے اور اکثر علماء کہتے ہیں پیچھے کی طرف ڈالنی ہے. اس تعلق سے حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چوٹیاں بنا کے آپ نے پیچھے کی طرف ڈال دینی ہے. تو یہ میت کو غسل دینے کا بالکل آسان سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ نے کئی ساری باتیں سیکھی ہوں گی. اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.